دعا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ کل کی تراویح میں 8واں پارہ آدھا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے اور اس کا شکر سے روزے بھی آسانی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور تراویح میں قرآن پاک بھی پڑھی جا رہی ہے۔ ابھی میں کل آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی آیتوں کی چنندہ باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعے کو ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی بہت سارے احکامات، اس کی باتیں، ان کے سوالات، ان کے اعتراضات اس صورت میں بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا تھا دراصل یہ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل میں کسی ایک شخص کا خون ہو گیا، قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا، مگر اسے انکار کر دیا گیا، تو اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قاتل اب لاپتہ تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے یہ بتا دیں کہ قاتل کون ہے، کس نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ تو اس وقت تو تورات میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں آئی تھی۔ یہ قصہ نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت سوالات کرتے ہوئے یہ حجتیں کرنے لگے کہ بس وہ جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جانور کا ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نبی جی، یعنی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دیجئے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ معلوم کر کے بتائیے کہ وہ بیل کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض پر سوال کرنے پر یوں جواب دیا کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ ہٹا کٹا صحت مند اور تندرست بیل ہو، دونوں عمروں کے اوسط میں۔ اب زیادہ حجت مت کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو سوال کر لیا اللہ نے بس کہہ دیا ہے، اب عمل کرو۔ گائے بیل ڈھونڈو اور ایسا ہو کہ نہ زیادہ بوڑھا ہو نہ زیادہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی والا ڈھونڈو، اس کو قتل کرو، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اب اس سے زیادہ حجت مت کرو۔ کہنے لگے کہ اچھا ایک اور سوال ہے، بس اتنا کہہ دو پھر ہماری اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سوال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اور یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ بیل کا رنگ کیسا ہو۔ یہ آخری سوال ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو, پیلا رنگ کا بیل ہو, جس کا رنگ تیز زرد ہو, اور ایسا وہ تیز رنگ زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے, اچھا لگے, ایسا بیل چاہیے. کہنے لگے کہ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اب آئندہ سوال نہ کرنا, اگر اور سوال کرو گے تو اور شرائط بڑھ جائیں گے, تم کو کرنا پڑے گا. چنانچہ پھر انہوں نے اپنی عادت سے, وہ مجبور تھے, پھر یہ کہا اب آخری سوال یہ ہے کہ اس کے اوصاف کیسے ہو. پیلا تو ہو, زرد تو ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا اس میں ایک شک ہمیں یہ ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب و غریب اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوں گے. اس لیے کہ قاتل کا ہم کو صحیح پتہ چلنا چاہیے, اس لیے پوری تحقیق کے ساتھ ہمیں وہ بیل چاہتے ہیں کہ وہ رنگ کیسا ہو اور اس کے اندر کیا اوصاف ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہمیں ایک مرتبہ بتا دیجئے, ویسا ہی لا کر ہم ذبح کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے, یہی معمولی بیل ہے جو تمہارے درمیان ہے. البتہ عمدہ ہونا چاہیے, صحت مند ہونا چاہیے, اور اوصاف مذکورہ کے ساتھ. اور جب یہ بات انہوں نے پوچھا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال پر اعتراض کرنے پر ایک اور شرط لگا دی. وہ یہ ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب بیل ہو کہ وہ بیل ہل نہ چلایا گیا ہو, اس کے ذریعے سے زراعت نہ کیا گیا ہو, کھیت میں اس کے ذریعے سے کام نہ لیا گیا ہو, پانی میں کنویں سے پانی نکالنے کا بھی اس سے کام نہ لیا گیا ہو, ایسا بیل چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کیا وہ ہر قسم سے عیب سے پاک بھی ہونا چاہیے. پھر سوال کیے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہاں ایسا زرد اور پیلا ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے جیسے اعتراض کر رہے ہیں, جب شرائط بڑھتے جا رہے ہیں, جتنے بھی جانور دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خامی اور کمی مل رہی ہے, پھر اور تلاش کرتے ہیں, پھر اور کوئی جانور ملتا ہے, پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ عیب اور نقصان نظر آتا ہے, پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, پھر اور عمدہ وہ شرائط کے مطابق جانور ڈھونڈنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے چلتا رہا. اب آ کر پورے اوصاف جب ان کے سامنے آ گئے تو اب پوری قوم مل کر جانور ڈھونڈنے میں لگے. ایک حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے حکم کو جیسے ہی سنے فوراً عمل کر لیتے, اس کے بجائے شرطیں, اس کے اوصاف, اس کا رنگ, سب سوالات کرنے لگے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتی. جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا, لیکن انہوں نے گائے پر بیل پر سوال کرتے چلے گئے, شرائط بڑھتے چلے گئے. تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے جس قدر جتنا حکم ہے بس اس پر سننے کے بعد عمل کر لینا چاہیے. یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہوا, ایسے کیوں ہوا, ایسا نہ ہوتا تو کیسا تھا. جیسا کہ پوچھتے ہیں پوچھنے والے, یوسف اور زلیخا کا پورا واقعہ تو سن لیے, اس کے بعد میں ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اب اس پورے واقعے سے جو سبق ملنا تھا مل گیا, اب آگے وہ کیا ہوا ہے وہ اللہ مالک ہے, اس کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت. اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے. اس لیے جتنے احکامات قرآن اور حدیث میں ہمیں مل رہے ہیں بس اس کو لے لینا چاہیے. پھر سنیے آگے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب مار ڈالا تھا ان لوگوں نے ایک شخص کو, پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے.
جو قاتل تھا وہ چھپنا چاہتا تھا. اللہ چاہتے تھے کہ اس قاتل کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرے, لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ کون قاتل تھا. جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو وہ بقرہ, وہ گائے مل گئی. جب اس گائے کو قتل کر دیا گیا تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس گائے کے ساتھ اس مقتول کو جو لاش پڑی ہوئی ہے اس کو جوائنٹ کر دے, اس کے کسی حصے پر لگا دے, کوئی سے گائے کے کسی ٹکڑے سے اس کو چھوا دے. چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا. جو مقتول تھا, جو لاش پڑی ہوئی تھی, وہ فوراً زندہ ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل کی قوم میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق ہے. وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی, وہ یہ سمجھتی تھی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ نہیں ہونا ہے. اللہ نے اس لاش کو, یعنی اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی جس شخص نے اس کو قتل کر دیا, اس لاش کو زندہ کر کے اللہ نے یہ بتایا اللہ چاہتے ہیں تو دنیا میں ہی زندہ کر دیتے ہیں, اور مرنے کے بعد تو ہر ایک کو زندہ ہونا ہے. اس قوم میں یہ بات بتلا دیا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے. یہ بات ان لوگوں کو سمجھا دی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت ان لوگوں کو یہ دکھلائے اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو, ایک نظیر سے دوسری نظیر کے انکار سے باز آؤ. بہرحال جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا. وہ لاش زندہ ہو گئی, پھر فوراً قاتل کا نام کہہ کر پھر وہ دوبارہ مر گیا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا, ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا. یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ حق تعالی شانہ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی, یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا. پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں, بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے. ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے, نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں, اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے. اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کی بجائے بہتر طریقہ تسلیم اور سکوت کا ہے, خاموشی کا ہے. بس اللہ کا حکم سن لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں پہنچ گئی, فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب